بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آج میں آپ کے سامنے شعبان المعظم کے وظائف ذکر کروں گا جو نہایت ہی آسان اور انتہائی سہل ہے، اور ان کو پڑھنے میں، ان کو کرنے میں آپ کا وقت بھی بالکل نہیں لگے گا۔ تو بہت ہی آسان اور انتہائی سہل وظیفے ہیں، اور جب آپ ان پر عمل کریں گے، انہیں کریں گے ان وظائف کو، تو اپنی آنکھوں سے ان کی برکتوں کا نزول اترتے ہوئے خود دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو چند وظائف میں ذکر کر رہا ہوں جو پورے مہینے میں ہم نے کرنے ہیں۔ پہلا وظیفہ، پہلا عمل یہ ہے کہ آپ نے اس مہینے میں کوشش کرنی ہے کہ اکثر دن روزہ رکھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے اکثر دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور اگر آپ اکثر دن بھی روزہ نہ رکھ سکیں تو کم سے کم 13، 14 اور 15 شعبان، یہ 3 روزے ضرور رکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو 14 اور 15 شعبان کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال جب کلوز ہو، ان کے جو کہ 14 شعبان میں نامہ اعمال کلوز ہوتے ہیں، تو فرمایا جب کلوز ہو تو میں اس دن روزے سے ہوں۔ تو 14 15 شعبان کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ 13 شعبان کا روزہ بھی ملا لیں گے تو یہ ایام بیض کے روزے ہوں گے، جو کہ ہر مہینے رکھنا بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ تو یہ 3 روزے ہم نے رکھنے۔ دوسرا وظیفہ یہ کہ 5واں کلمہ، روزانہ 5واں کلمہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بڑا ہی آسان ہے، اور 5واں کلمہ کیا ہے؟ بڑا آسان ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطاء سرا واتوب الیہ، من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم، انك انت علام الغیوب والستار الغیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 5واں کلمہ ہے، یہ روزانہ پورے مہینے میں روزانہ فقط 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اسی طرح روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو روزانہ شعبان کے مہینے میں جو روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو فرشتے اس درود پاک کو بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح فتوح جو ہے وہ درود پاک پڑھنے والوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ یہ ماہ جو ہے یہ درود پاک کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں آیت درود، یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت درود بھی ماہ شعبان میں نازل ہوئی۔ تو اس لیے اس مہینے کو ماہ درود پاک بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ پیارے آقا کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں جب ہم ان درود پاک کی کثرت کریں گے تو آقا کا مہینہ، تو آقا پر درود پاک کی کثرت کریں۔ ماہ درود پاک بھی ہے، اور آیت نزول، جو درود پاک کی آیت ہے اس کے نزول کا مہینہ بھی یہی شعبان کا مہینہ ہے۔ اچھا، اس پورے مہینے میں جب موقع ملے روزانہ کچھ پڑھ لے، 123 مرتبہ سورہ عصر پڑھنی ہے۔ پورے مہینے میں 123 مرتبہ سورہ عصر پڑھیں، اپنے کان میں بھی دم کریں، دم کر کے اپنے کان میں ہاتھ پھیر لیں، اور اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کے بھی کان پر دم کر دیں۔ روزانہ جب پانی پئیں تو پہلا گھونٹ پہ بسم اللہ پڑھیں، اور جب دوسرا گھونٹ پئیں تو سبحان اللہ پڑھیں، اور پھر تیسرے گھونٹ پر الحمدللہ پڑھیں۔ تیسرا گھونٹ پی لیں تو الحمدللہ پڑھیں۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل 3 بڑی بیماریاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ یہ چند وظائف ہیں جو پورے مہینے کرنے، یہ بڑا آسان ہے، اور بہت ہی کم وقت اس میں لگے گا۔ بڑی آسانی کے ساتھ، بڑے سہل انداز میں یہ آپ وظائف کریں گے، اور پھر اس کی برکتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔